مولا علی نے جب سر پہ ضربت لگی تو اس وقت کہا کہ آج علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم کہ علی کامیاب ہو گیا۔ دوستو، وہ علی کے جس کی پوری لائف ایسے گزری ہے، ہمارے لیے ایک ایگزامپل، ہمارے لیے ایک درس، ہم کو وہ سیکھنا ہے، وہ لینا ہے مولا علی کی لائف کی۔ جب بھی ایسے ایام آتے ہیں تو ہم صرف سن کے خاموش نہیں بیٹھ جانا کہ ہم اور مولا کے بڑے چاہنے والے ہیں۔ بے شک ہماری پہچان امام علی سے ہے، یہ یاد رکھو، ہماری آئیڈینٹیٹی جو ہے وہ مولا علی سے ہے۔ ہم پہچانے جاتے علی والے کہہ کے پوری دنیا میں، اور ہماری دعا بھی یہ ہے کہ ڈے آف ججمنٹ میں اللہ ہم کو علی والا کہہ کر ہی پکارے، علی کا شیعہ کہہ کر پکارے، اس لیے کہ اگر یہ دعا تمہاری قبول ہو جائے تو تمہارے لیے ایک وہ کمال ہے کہ کامیابی اگر ہم کو مل جائے، وہ سکسیس ہم کو مل جائے جو مولا علی کی زندگی کے ہے۔ مولا علی اس کریم کا نام ہے کہ جس نے صرف عطا کیا، صرف دیا۔ علی کی زندگی کو اگر آپ ڈیوائڈ کرے تو کئی حصوں میں ہے۔ مولا علی کی شجاعت ہے، مولا علی کی عبادت ہے، مولا علی کی سخاوت ہے، مولا علی کا ایثار ہے، سیکریفائز ہے، مولا علی کا علم ہے۔ کل جب بات پہنچی تھی، پھر میں وہیں سے شروع کرتا کہ مکے تک کل بات پہنچی کہ مکے میں جب دعوت ذوالشیرہ ہو گئی اور علی نے وہاں پہ کہا کہ انا یا رسول اللہ، کسی نے ہیلپ نہیں کی تھی، کسی نے مدد نہیں کی۔ 12 سال کی ایج سے 12 ایئرس سے مولا نے یہ کیا، یہ بتایا کہ میں کیسے رسول کی مدد کر رہا، میں کس طرح میں رسول کی ہیلپ کر رہا، اور فرسٹ ڈے سے ایسی ہیلپ کی ٹل دا لاسٹ ڈیٹ۔ آج اب تاریخ کا ایک واقعہ سنو کہ کیسے میرے مولا نے ہیلپ کی ہے اور کیسے اپنی بات کو نبھایا ہے۔ اس لیے شیعہ کی پہچان بھی یہ ہے کہ اف یو پرومس سم تھنگ، آپ کو کرنا ہے، یہ یاد رکھو۔ اگر تم نے کسی چیز کے لیے پرومس کیا ہے تو وہ پرومس تمہارا پورا ہونا۔ مولا نے بچپنے میں کہا نا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کرتا، میں آپ کی ہیلپ کروں گا۔ ہم اسی طرح اپنی لائف کو اٹلانٹا میں گزارنا بھی، ہم یہ سوچ کے نہیں کہ اگر میں نے پرومس کیا کسی کو، اگر میں نے پرومس کیا ہے تو وہ پرومس پھر چلا جائے گا، یہ کبھی نہیں کرنا۔ کہ جب وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرنا لازم ہے۔ اس لیے لازم ہے وعدہ پورا کرنا کہ تم نے اس سامنے والے سے وعدہ کیا ہے، علی نے وہ وعدے کو پورا نبھایا۔ یہ چیز کو ہم پریکٹیکل لائف میں سیکھنا۔ اگر کوئی آ کے آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے یا کوئی چیز کہتا ہے تو آپ نے اگر کیا ہے، ادروائز ٹیل دم اسٹریٹ کہ جو آپ سے نہیں ہوتا، یہ انشاءاللہ بول کے کام ہی نہیں کرنا، یہ کبھی نہیں کرنا۔ کل کی مجلس جہاں پہنچی تھی وہاں سے میں بایوگرافی لے کے چل رہا، یہ تو ایک انٹروڈکشن یہ تھا کہ ہم کو کرنا کیا مولا علی کی لائف سے۔ دوستو، جب اعلان ہوا، رسول نے اعلان کیا رسالت کا، 13 ایئرس مکے میں رہے، 13 ایئرس مکے میں۔ آپ نے کل میں نے آپ کو ایک دعا بھی بتائی تھی، آج دعا نہیں بتا رہا۔ 13 ایئرس میں پورے کافر اور مشرکین نے پہاڑ توڑ دیے رسول کے اوپر، اتنی مصیبت، اتنا تکلیف ہوئی، لیکن ہر منزل پر یہ امام علی تھے۔ آپ کو خالی اس سے اندازہ لگاؤ کہ ایک سٹیج ایسا آیا کہ جب جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ، اس لیے کہ مکے کی لائف میں مولا علی سے زیادہ مولا علی کے بابا جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کا رول ہے۔ مکے میں یہ دو ایسی پرسنالٹیز تھی کہ جن کی وجہ سے اللہ کے رسول زندہ رہے، اللہ کے رسول کا پیغام پروپوگیٹ ہوتا رہا۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ایسا پہاڑ ٹوٹے، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا کہ پہاڑ ٹوٹے، اتنی مصیبتیں آئی، لیکن جناب ابو طالب دیوار کی طرح کھڑے ہوئے۔ جب جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی ڈیتھ ہوئی، وفات ہوئی، شہادت ہوئی، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میرے حبیب اب تم مکہ چھوڑ دو۔ اس لیے چھوڑنے کے لیے کہا کہ جو مکے کے کافر تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ وہ ظالمین تھے کہ ان لوگوں نے ایک لمحہ بھی رسول کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ آپ سوچ سکتے کہ جب اتنی مصیبت پہاڑ ٹوٹی تو اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ میرے حبیب تم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ، اس لیے کہ مدینے میں اس وقت انصار تھے
اور مدینے میں اس وقت جو لوگ تھے وہ اللہ کے رسول کو ایکسیپٹ کر رہے تھے اور وہ لوگ دعوت دے رہے تھے کہ آپ آئیے ہمارے پاس، یہاں آنے کے بعد اسلام پروپوگیٹ کرتا۔ یہ بھی ایک میسیج ہمارے لیے ہے کہ اگر کسی جگہ پہ تم زندہ برابر نہیں رہ سکتے، اگر کسی جگہ پہ اگر تم کو یہ دیکھ رہے کہ تمہارا کام نہیں چل رہا، مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں، اگر تمہارے لیے کوئی پرابلم ہے تو حکم ہے کہ جگہ بدل دو، گھر بدل دو۔ اس سے کیا ہے کہ جگہ کے بدلنے سے یا گھر کے بدلنے سے پھر راستہ کھل جاتا۔ یہ بھی ایک پیغام ہے ہمارے لیے آج کہ اگر آپ کا کہیں مثال کے طور پہ بزنس نہیں چل رہا، خدا نہ خواستہ یہ ہو رہا، یہ پرابلم، تو ایگزامپل دیا گیا کہ جیسے اللہ کے رسول نے ہجرت کر کے اسلام کو سپریڈ کیا۔ مکے میں جب تک اسلام تھا، مکے میں اسلام سپریڈ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے سپریڈ نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں پہ پرابلمز تھے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ مکے سے تم آگے بڑھ جاؤ، اس جگہ کو چھوڑ دو، جبکہ برتھ پلیس ہے اللہ کے رسول کی، اور مکہ امام علی کا، اللہ کے رسول کا، بی بی کا، پورے خاندان اہل بیت کی برتھ پلیس تھی۔ مدینہ ایک الگ شہر تھا، لیکن جب حالات خراب ہوئے اور اسلام پھیلا مدینے میں جانے کے بعد، جب تک مکے میں تھا اسلام نہیں پھیلا۔ اسی طرح اگر بیک ہوم آپ کا کوئی مسئلہ ہے، یا مثال دے رہا کہ اگر اٹلانٹا میں مثال کے طور پہ آپ کا بزنس نہیں گرو کر رہا، یا اٹلانٹا میں آپ پرابلمس میں، استخارہ دیکھو، استخارہ دیکھ کر آپ جگہ کو بدلو۔ جگہ کے بدلنے سے بھی رزق کا کھلتا ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس ٹاپک پہ نہیں جا رہا۔ بہرحال جب وہ سٹیج آیا، وہ وقت آیا، تو اللہ کے رسول نے امام علی کو بلایا، امام علی کو بلا کے کہا کہ یا علی، یہ کافر و مشرکین آج رات میں میرے گھر آ رہے، اور گھر آ کر وہ مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں گھر چھوڑ کے، مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں، مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤں، کیا تم آج رات میں میرے بستر پہ سو گے؟ دوستو یہ بہت بڑا آفر تھا۔ اللہ کا رسول کہہ رہا کہ یا علی، اگر تم آج رات، پلیز غور سے سننا، یہ سب کے لیے پیغام ہے، سیکریفائس کا پیغام، یہ جذبے کو پیدا کرو۔ آپ سوچو کہ مولا علی کا کتنا بڑا سیکریفائس ہے، یہ فیلنگز کو کہ کوئی مرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا رسول بول رہے کہ یا علی، تم آج میرے بیڈ پہ سو جاؤ، کافر و مشرکین مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہے، they are planning to kill me، آپ میرے بستر پہ سوئیے، میں جا رہا یہاں سے۔ تو اس وقت امام علی کا تاریخی جملہ ہے، امام علی اس وقت امام نے کیا کہا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ دوستو یہ سیکریفائس، یہ جذبہ اسلام کے لیے جو امام علی کا تھا، یہ جذبہ 0.1% بھی کوئی نہیں لا سکتا۔ وہ جو وعدہ کیا تھا، کوئی ایسا ہے آج کہ مجھے پتا چلے کہ فلاں شخص مجھے مارنے آ رہا، میں اگر کسی اپنے سگے بھائی کو بھی بولوں کہ کیا آپ میری جگہ سوئیں گے، کوئی سوئے گا؟ کوئی نہیں سوئے گا۔ سب کو زندگی پیاری ہے، سب کو جان پیاری ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ سو جاؤ، میں آپ کو اگزامپل دے رہا کہ مولا علی کی لائف کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو کہ امام بولتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یا رسول اللہ، میں سو جاؤں گا اگر آپ کی جان بچے گی۔ یہ سیکریفائس تھا امام علی کا، جیسے ان کے بابا کا سیکریفائس تھا، ویسے امام علی کا سیکریفائس۔ مولا علی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں لیٹ جاؤں گا۔ اللہ کا رسول، میں بہت تیز جا رہا، اللہ کا رسول قرآن مجید کا وہ سورہ یاسین، اس کی آیت نمبر 9 کو پڑھا، 9 آیت کی تلاوت کی، مٹی کو اٹھایا، کافر و مشرکین اللہ کے رسول کے گھر کو گھیر لیا تھا، سب کے ہاتھوں میں تلوار تھی، رات کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ کوئی آج گھر سے باہر نہیں نکل رہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ کچھ اور بول رہی، کوئی باہر نہیں نکلے۔ اللہ کا رسول اس وقت سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اس آیت کی تلاوت کی۔ یہ آیت آپ بھی اپنے پاس ہمیشہ رکھنا، جب بھی کہیں آپ انٹرویو کے لیے جا رہے، کبھی کہیں بھی کوئی ٹینڈر کے لیے جا رہے، کہیں کسی ظالم کے سامنے جا رہے، امیگریشن میں جا رہے، کوئی کام کے لیے، اگر جاتے وقت عورت مرد کوئی بھی یہ آیت تمہارے ساتھ رہے اور تم حق پہ رہے تو اللہ سامنے اور پیچھے دیوار کھڑا کر دیتا۔ یہ بڑی پاک اور عجیب آیت ہے کہ دشمن کے سامنے اگر فتح چاہتے ہو، دشمن کے سامنے تم کامیابی چاہتے ہو، دشمن کے سامنے تم سکسیس چاہتے، تو یہ آیت ہمیشہ ہمارے کام آتی۔ یہ آیت کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو، لکھ کے رکھنا، وہ لکھے رکھنے سے بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ ایون جب یہ
رائٹس ہوئے تھے انڈیا میں، رائٹس جب انڈیا میں ہوئے تھے تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے، اپنے جاننے والوں نے، انہوں نے کیا کیا تھا، اس آیت کو اپنے گھر پہ لکھ کے لگا لیا تھا، اور اس آیت کو بالکل گھر کے انٹرنس پہ لکھ کے لگا لیا کہ کوئی دشمن آئے نہیں، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ یہ بول رہا کہ سامنے پیچھے آگے پیچھے ہر طرف اللہ دیوار کھڑا کر دیتا، لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ تم حق پہ رہنا۔ یہ سورہ یاسین کی عجیب آیت، برکتوں والی، اور یاسین سورہ ہی اتنا برکتوں والا ہے کہ یاسین سورہ اگر کوئی پڑھتا ہے روزانہ، اگر کوئی رمضان میں، ماہ رمضان میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا، اور وہ بھی صبح میں کرے۔ آغا وحید خراسانی آج ایک بہت بڑے ہمارے عالم دین، اللہ ان کو سلامت رکھے، ایران میں موجود ہے، آغا کہتے ہیں کہ روزانہ اگر سورہ یاسین کی تلاوت کوئی صبح میں کرے تو دن بھر اور نیکسٹ مارننگ تک وہ ایک اللہ کے پناہ میں آ جاتا، اور سورہ یاسین روز تلاوت کرنے والے کو فشار خبر سے اس کو نجات ہوتی، سورہ یاسین روز تلاوت کرنے والے کے رزق کھلتا۔ آپ اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں، جب اپنا بزنس سٹارٹ کریں، when you start your business، وہاں پہ ایک ڈیری کوئن ہے، جو بھی آپ کا بزنس ہے، اس بزنس میں جب آپ سٹارٹ کرو تو سورہ یاسین پڑھ کے سٹارٹ کرو، اس کے بعد دیکھو کہ سورہ یاسین کی برکت کیا دیتی۔ یہاں تک کہا گیا کہ سورہ یاسین روز پڑھنے والا کہ جب وہاں پہنچتا اور جب آخری وقت آتا تو سورہ یاسین کی برکت سے اللہ اس کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرتا۔ اور سورہ یاسین کا ایک اور عمل مجھے یاد آیا کہ اگر کوئی پریشانیوں میں ہے، کوئی مصیبتوں میں ہے، کوئی تکلیفوں میں ہے، آپ یہ عمل ٹرائی کر کے دیکھنا۔ ایون ہسبینڈ وائف کے اگر ایشو ہے، ایون میریڈ لائف کے ایشو ہے، اگر ایون اولاد کا خدا نہ خواستہ کوئی ایشو ہے، تو سورہ یاسین کا ایک عمل ہے جو 9 days تک کرنا ہے، یا اور اس کو کس انداز سے کرنا، 7 مبین ہے، 7 مبین ہے سورہ یاسین میں، ایک مبین تک جانا، پھر پلٹ کے واپس آنا، پھر شروع کرنا، پھر دوسرے مبین پہ رکنا، پھر واپس جانا، پھر 3rd مبین پہ رکنا، پھر واپس جانا، اسی طرح 7 مبین ہے۔ یہ 20 یا 25 منٹس کا عمل ہے، بٹ ایکسٹرا آرڈنری عمل ہے، اولاد کے لیے بہت اچھا ہے، بزنس کے لیے بہت اچھا ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی آپ کو امیگریشن کا پرابلم ہے، کوئی ویزے کا پرابلم ہے، کوئی اینی پرابلم، اس لیے کہ یاسین یہ اللہ کے رسول کا نام ہے، سرکار کا نام ہے، اللہ نے اللہ کے رسول کو یاسین کہہ کر پکارا، مزمل کہہ کر پکارا، طٰہٰ کہہ کر پکارا، مدثر کہہ کر پکارا، یہ سارے سورے اللہ کے رسول کے ہیں، اور یاسین کو تو ہارٹ آف دی قرآن کہتے ہیں، قرآن کا ہارٹ ہے، دل ہے قرآن کا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن یہ یاسین جو ہے وہ دلہن ہے، دلہن قرآن مجید کا 114 سوروں میں یہ یاسین اتنی ہر سورہ برکت والا ہے، کوئی سورے کو میں آگے پیچھے نہیں کر رہا، بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ یاسین اپنے گھروں میں تلاوت کرو، لیکن یاسین جب شروع کرنا تو جب تم شروع کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین تو فوراً آگے نہیں بڑھ جانا والقرآن الحکیم بول کر، بلکہ جب شروع کرنا یاسین، جب بولیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین تو 1 سیکنڈ رکو، وہاں پہ صلوات پڑھو، یہ بہت برکت ہوتی، اس کے بعد بولو والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اس طرح وہ بعد میں بولنا، لیکن یاسین اسٹریٹ نہیں پڑھنا، یہ اللہ کے رسول کا نام ہے، اس کے بعد صلوات پڑھنا۔ اور تو اس یاسین کی قبولیت میں تیز اس لیے پڑھ رہا کہ اتنی بڑی بائیوگرافی میرے سامنے ہے، اور بالکل 3 مجلسیں اور رہ گئی آج کے بعد، تو ہوتا کیا، اللہ کے یہ یاسین کی یہ آیت پڑھو، اللہ کے رسول نے آیت پڑھی اور امام علی کو اپنے بستر پہ لٹا دی، اپنے بستر پہ لیٹ گئے مولا، رات بھر کافر اور مشرکین انتظار میں تھے۔ دوستو یہاں پہ امام علی کی عجیب فضیلت سامنے آئی، فضیلت یہ آئی کہ جیسے اللہ کا رسول سو رہا تھا اسی انداز سے علی بھی سو رہے تھے، اسی انداز سے سویا، جیسے اللہ کے رسول کی پیشانی سے، ان کے فور ہیڈ سے جو ایک نور نکلتا تھا۔ تاریخ کے ایک جملہ ہے صحیح بخاری کا کہ جس میں ام المومنین نے کہا، جو وہ ام المومنین، انہوں نے یہ کہا کہ اتنی روشنی نکلتی تھی، اتنا برائٹ ہو جاتا تھا کمرہ کہ انہوں نے ایگزامپل دیا کہ سوئی میں تاگا ڈال دیتی تھی، تھریڈ ڈال دیتی، نیڈل میں تھریڈ ڈال دیتی، اتنی روشنی ہوتی۔ تو وہی چیز امام علی کے پاس آئی۔ عجیب بات ہے، وہی جب اللہ کے رسول نے کہا کہ انا و علی من نور واحد، ہم دونوں ایک ہی نور کے 2 حصے، تو اتنی روشنی نکلتی تھی کہ کافر اور مشرکین پہچان نہیں سکے۔ سوئے، اللہ کو علی کا سونا پسند آ گیا، اتنا پسند آیا کہ اپنے نفس کو بیچا، اللہ نے اپنی مرضی کو بیچا اور نفس علی کو خرید لیا۔ اسی لیے یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ ہے یہ دستور زمانہ، جو رہے سب سے بلند وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں، نفس حیدر کا ہوا عرش پہ سودا ہے دوست، ہاں یہ یوسف نہیں بک جائے جو بازاروں میں۔
میں بہت تیزی سے آگے بڑھا ورنہ اسی پہ پوری ایک مجلس پڑھ سکتے کہ حالات کیا ہوئے تھے اور کس طرح مولا نے سویا. اور جب صبح میں یہ قاتل یہ سارے کافر و مشرکین انٹر ہوئے اللہ کے رسول کے کمرے میں کہ ان کو قتل کرے, اب انہوں نے جب تلواریں اٹھائی تو مولا نے چادر کو پلٹا. جیسی علی کو دیکھا یہ کافر نے کہنے لگے کہ یا علی تم یہاں ہو تو محمد کہاں ہے؟ تو مولا علی کا تاریخی جملہ ہے, وہ ہسٹوریکل ان کی جواب ہے, کیا کہا کہ کیا تم نے میرے حوالے کیا تھا؟ وہاں سے نکل کے چلے گئے. اب اللہ کا رسول وہاں سے نکلا اور غار میں گیا, اب جو بھی ساتھ تھا میں اس کا ذکر نہیں کرتا, چلے وہاں سے اور سیدھا مدینہ پہنچے. مدینہ سٹی میں انٹر نہیں ہوئے. آپ لوگ ماشاءاللہ عمرہ اور زیارت کرتے ہیں, سٹی میں انٹر نہیں ہوئے. سٹی کے باہر مسجد قباء آج وہ جگہ موجود ہے, بڑی برکتوں والی مسجد ہے. اس مسجد میں ایک عمرہ اور ایک حج کا ثواب ہے اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھے. یہ پہلا اسپاٹ تھا, یہ وہ پہلی مسجد کہ جہاں پہ اتنا ثواب دیا گیا. مسجد نبوی بعد میں بنی, مسجد قباء پہلے بنی, لیکن آج جیسی شاندار مسجد ہے ویسی نہیں تھی, ایک روم کی مسجد تھی. مسجد قباء کے بعد مدینے کے سارے لوگ آئے اور آ کے, وہ سٹی سے 3 یا 4 کلومیٹر دور تھا, وہ لوگ آئے اور آ کے اللہ کے رسول کو ویلکم کرنے کے لیے باہر سٹی سے باہر ریسیو کرنے کے لیے آ کے ٹھہرے. اور جب پہنچے وہاں پہ تو صرف اللہ کے رسول تھے اور وہ ایک شخصیت تھی, دونوں وہاں پہ پہنچے. اب وہاں مدینے کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ لیٹس گو, چلتے ہیں اندر. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, میں انتظار کروں گا میرے بھائی علی کا. یہاں پہ 3 دن کے بعد مولا علی فیملی کو لے کے, پورے اپنے لیڈیز کو لے کے, جس میں بی بی فاطمہ بنت اسد بھی ہے, شہزادی کونین بھی ہے, اور جتنے خاندان کے کلوز کمپینینز تھے ان سب کو لے کے مولا 3 دن کے بعد باہر نکلے. لیکن دوستو یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے. آپ کو معلوم, میں ہر جو مجھے سن رہا ہے اس وقت جعفریہ سینٹر یا جعفریہ سینٹر کے باہر کوئی سن رہا, ان سب کے لیے آج مولا کی شہادت کے ایام ہے. اس شہادت میں سیرت علی کا یہ انتہائی امپورٹنٹ میسج, اللہ کے رسول کی سیرت کا, ان کی لائف کا یہ امپورٹنٹ ترین میسج, پلیز غور سے سننا. آج ہمارے پاس ہر چیز حلال ہے, کوئی چیز آ جائے یہ میرے لیے صحیح ہے, بزنس ہو, جاب ہو, پیسہ ہو, اتنی آرام کے ہم کسی کے بھی مال کو لے کر استعمال کرتے اور دینے کی جب بات آتی تو ہم بولتے ٹھیک ہے دیں گے. لیکن آپ سوچو, میں نے بہت بڑا جملہ بولا, میں جنرل میسج دے رہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. اگر کسی کا میں نے مال لے لیا تو مجھے دینا واپس کرنا ہی نہیں ہے واپس, جب آئیں گا جب دیں گے. یہ بڑا کامن ہے, ایک جنرل بات کر رہا, ڈونٹ گیٹ اپسیٹ. اللہ کے رسول کے پاس اس وقت مکے کے یہ جتنے کافر و مشرکین تھے ان کا سارا گولڈ, اس لیے کہ اس وقت کوئی پیپر کرنسی نہیں تھی, پلاسٹک منی نہیں تھی. اس وقت لوگ جو پیسے رکھتے تھے وہ کس میں رکھتے تھے؟ ڈائمنڈز میں, پرلز میں, گولڈ میں, پلیٹنم میں, سلور میں. اس کے اندر ان کا پورا سیونگ ہوتی تھی. تو جتنے یہ کافرین تھے, ابو جہل ہو, ابو لہب, عتبہ ہو, ولید ہو, خالد ہو, ابو سفیان, ساروں کا جو مال تھا, ان کا جو انویسٹمنٹس تھے, ان کے پاس جو پیسہ تھا, پیسہ مطلب یہی گولڈ کے اس میں پڑ رہا, جتنی دولت تھی وہ ساری دولت اللہ کے رسول کے پاس تھی. مشہور واقعہ ہے, اللہ کے رسول کے پاس لا کے وہ لوگ رکھتے تھے. آپ جسٹ امیجن کرو کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا رسول کہ وہ لوگ دشمن ہیں, اور ایسے دشمن کے جان کے دشمن. اب 13 ایئرز اتنا ان کو ستایا کہ اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک ہر نبی کو, جملے غور سے سننا, ہر نبی کو ان کی امت نے بہت اذیت دی, بہت تکلیف دی, لیکن مجھ کو ساری امتوں سے زیادہ یہ مسلمانوں نے مجھے تکلیف, سب سے زیادہ پین, سب سے زیادہ اذیت مجھے ملی. یہ رسول کا جملہ. یہ لوگ جان کے دشمن, آپ خود دیکھ رہے کہ تلوار لے کر آ رہے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی, تلوار لے کر آ رہے, گھر کو گھیر لیا کہ میں مار دوں گا. لیکن کوئی ہسٹری سے, میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, ابھی 3 دن آپ کے پاس ہو انشاءاللہ, کوئی ہسٹری سے مجھے بتائے کہ ایک کافر نے بھی, ایک مشرک نے بھی, جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کا پیسہ رسول کے پاس, دولت رسول کے پاس ہے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ پہلے اپنے مال کو لے لو اس کے بعد اللہ کے رسول کو قتل کرنا. آپ سوچو, اگر خدا نہ خواستہ آپ کا انویسٹمنٹ کسی بینک میں ہو دنیا میں نام کسی کا نہ لے رہا, اگر آپ کا انویسٹمنٹ کسی بینک میں ہو تو آپ کیا کرتے؟ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ 8 دن کے بعد, 10 دن کے بعد, 15 دن کے بعد یہ بینک کولیپس ہونے والا ہے, اگر نیوز میں آ جائے کہ یہ بینک
ختم ہو جائے گا. یہ تو پلان یہی کر رہے, 15 دن سے پلان کر رہے, 1 مہینے سے پلان کرے کہ ہاؤ ٹو کل محمد. یہ پلاننگ تھی ان کے. کئی میٹنگز ہوئے تھے, کئی میٹنگز کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ایک ایک ٹرائب سے ایک ایک آدمی جائے گا اور جا کر اللہ کے رسول کے اوپر تلوار مارے گا. ان کے جملے تھے کہ بنی ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے, اس لیے کہ اس زمانے میں بدلے کا رواج تھا. کس کس سے تم بدلہ لیں گے؟ تو ہر ٹرائب سے ایک آدمی کو لیا تھا. سب کے ہاتھوں میں ننگی تلوار ہے, سب پلان کر کے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول کو قتل کریں گے. لیکن آپ سوچو, نہ ابو جہل, پلیز یار غور سے سننا, نہ ابو جہل نے کہا, نہ ابو لہب نے کہا, نہ عتبہ, نہ ولید, نہ خالد, نہ ابو سفیان, جن کے میں آج کی زبان میں بول رہا, اپنی لینگویج میں بول رہا, آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا, ملینز آف ڈالر ان کا انویسٹمنٹ اللہ کے رسول کے پاس ہے. سارا پیسہ اللہ کے رسول کے پاس ہے, اور 15 ڈیز یا 1 مہینے سے پلاننگ ہو رہی. تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ پہلے جا کے مال کو لے لو, پہلے وہ دولت اپنی مانگ لو. ایسا نہ ہو کہ اگر ہم محمد کو مار دیں تو ہمارا جو انویسٹمنٹ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا, پھر نہیں ملے گا ہمارا. وہ کافر بتا رہا کہ آنیسٹی آف پروفٹ محمد کیا تھی, آنیسٹی آف پروفٹ محمد کی فیملی کی کیا تھی. ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم قتل بھی کریں گے تو کوئی اور محمد ہے جو ہمارے مال کو واپس کرے گا. آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے. کافر یہ سمجھ رہا, کافر یہ بلیو کر رہا کہ اگر ہم اس محمد کو مار بھی دیں گے تو علی موجود ہے جو ہمارے مال کو واپس کرے گا. آج اگر ہم $1 کسی سے لیں تو سوچتے نہیں واپس کرنے کا. یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ چیز سیکھو امام علی کی شہادت کے ایام کے. یہ نہیں کہ اسٹیٹ میں جاؤ, میں اسٹیٹ نہیں جاؤں گا, مجھے میسج دینا ہے کہ کتنی افسوس کی بات ہے. میرا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اٹلانٹا میں کر رہا, میں صرف جعفریہ سینٹر اٹلانٹا کے لیے تو نہیں پڑھ رہا. یہ جعفریہ سینٹر کے تھرو مجھے کئی لوگوں کو میسج دینا ہے, کئی سینٹر جو لوگ سن رہے مجھے, آئی نو کہ کہاں سے فون سارے کہ کون کون اس وقت سن رہا. تو میں ایک ہی پیغام دے رہا, اپنے بچوں کو سکھاؤ آنیسٹی. آج امام علی کی شہادت کے ایام کی مجلسیں کر رہے, تو تمہاری جو بیسک چیز ہونا, جو تمہارا فاؤنڈیشن ہونا, جو تمہارا مطلب ہونا, تمہاری زندگی کا سٹارٹ ہونا, تو آنیسٹی سب سے بڑی پرائیورٹی ہے.